الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 23 اور 24، جو کہ کتاب التوبہ کی دو آخری احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے، احب ان یکون لہ وادیان، تو انسان کی ہرس، انسان کی خواہش اور انسان کا جو مال کا لالچ ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ احب ان یکون لہ وادیان، انسان پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک کی بجائے دو جنگل ہونے چاہیے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے منہ کو، انسان کی آنکھوں کو، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کچھ بھی بھر نہیں سکتا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی الرجلین، اللہ رب العالمین دو بندوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ وہ دو خوش نصیب یا وہ دو بندے کون سے ہیں؟ یقتل احدہما فیدخلان الجنہ، یقتل احدہما الآخر فیدخلان الجنہ، وہ دو بندے وہ ہیں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور بالآخر قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، دونوں بندے، ایک مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، دوسرا بندہ کافروں کی طرف سے، کفار کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب جو کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا اس نے غلبہ پا کے اس مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ رب العالمین نے اس قاتل کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ فیسلم فیستشہد، اور اس قاتل نے بھی، جو پہلے کافر تھا اور جس نے مسلمان کو شہید کیا تھا، اس قاتل نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پہلے والا شہید بھی جنت میں اور دوسرا شہید بھی جنت میں۔ اللہ رب العالمین ان دونوں بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اب آئیے دونوں احادیث میں کیا بیان ہوا ہے، چند ایک باتیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں مال کی محبت پیدا کی ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں مال کی محبت میں مصروف ہو کے، مال کی محبت میں مشغول ہو کے رب العالمین اور رسول پاک کے احکامات کو بھلا تو نہیں دیتے؟ کہیں ہمارا مال ہمیں رب العالمین کے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کی محبت سے دور تو نہیں کر دیتا؟
اور یہ پھر مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے مال کی محبت کم ہونے کی بجائے مال کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو بندہ مال کی محبت میں جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے یہ لینا چاہیے یا نہیں، مطلب جو بندہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، مال اس بندے کے دین کا بڑا نقصان کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں، وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان مال اور عزت کی ہرس انسان کے دین کا کرتی ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات، مال کی محبت ایک فطری سی چیز ہے، ہمیں اپنی ضروریات کے لیے مال حاصل کرنا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، لیکن اس میں جائز ناجائز کا فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مال کماتے ہوئے، روزی روٹی کماتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے دل میں رہے گا، آپ جائز ناجائز کی تمیز کرتے رہیں گے، پھر کبھی آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ کے حضور رجوع کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو ضرور معاف کر دے گا۔ دوسری حدیث سے ہمیں 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جس طرح ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہنسنا بیان کی گئی ہے، ہم اس بات پہ ایمان رکھیں گے کہ ہنسنا بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیسے ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے مسکراتے ہیں، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہمارا بس ایمان ہے کہ رسول پاک نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، ہم نے مان لیا۔ کیسے، کیوں، کس طرح، یہ ہمارے سوالات نہیں ہیں، اگر ہم ان میں پڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ آپ توبہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو توبہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب آپ توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے حضور سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں، تو پھر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ تیسری بات، اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، حتیٰ کہ اگر اسلام سے پہلے اس سے کوئی بندہ قتل بھی ہو گیا تھا اور وہ بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔